میرے حسین جانے کی تیاری کرنے لگے کربلا کے میدان. حضرت زینب آ گئے. بھیا جی توجہ کرو میرے بچے، دیکھو بے غوری نہ کرو. بڑی محنت سے ایک ایک موضوع کو تیار کیا جاتا ہے، بڑی کتابیں پلٹنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے ہم اس لائق ہوتے ہیں تمہارے سامنے بات کر سکیں. اگر اس بیچ کوئی بندہ اگر بات کرے گا تو شاید مجھے قبر تک تکلیف ہوگی کہ میں اپنی دل کی بات تمہارے دل میں کیوں نہ اتار سکا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا حسین. ہاں بس توجہ کریں. تیاری کرنے لگے. سیدہ زینب آ گئی. حسین جی آپ بھی کربلا کے میدان میں جا رہے ہو، ایک کام کرو، اصغر کی لاش دیکھی تو نہیں جاتی، ایسا کرو انہیں گود میں لے کے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے یزیدیوں کو رحم آ جائے. میرے حسین نے فرمایا جنہوں نے اون و محمد پہ ترس نہ کھایا وہ اصغر پہ کیا ترس کھائیں. حضرت زینب کہنے لگی حسین یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، اس لیے حجت کے طور پہ اسے بھی لے کر کے چلے جاؤ. غازی عباس غازی حسین میرے آقا حسین فرماتے ہیں زینب تم کہتی ہو تو لے جاتا. آپ نے گود میں لیا اپنے شہزادے کو. یار ان کی مثال تو کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا پیش قیمت بھی ان کی مثال نہیں بن سکتی، لیکن صرف تقریب فہم کے لیے بتاتا ہوں. یوں سینے سے لگایا، مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ڈالی. تو ذرا سوچ تجھے اور مجھے اپنی اولاد کتنی پیاری ہے. اگر ہلکا سا بخار آ جائے ہمارے بچے کو نا تو ہم زمین سر پہ اٹھا لیتے، ہر ڈاکٹر کے دروازے کے چکر لگاتے لگاتے راستے کھینچ دیتے. اگر تجھے اپنا لال اتنا پیارا ہے تو حسین کو لال کتنا پیارا ہوگا. اتنا پیار تھا گود میں لے کے چادر ڈال دی تاکہ میرے بیٹے کے چہرے پہ دھوپ نہ پڑنے پائے. اور سینے سے لگا کے جب چلے عمرو بن سعد نے ٹھٹا لگایا، کہنے لگا وہ دیکھو حسین اب قرآن لے کر کے آ رہا ہے، ہم سے زندگی کی بھیک مانگے گا حسین، اب قرآن لے کر کے آ رہا ہے. میرے حسین پہنچے. عمرو بن سعد کہنے لگا حسین اب قرآن لے کے آئے ہو، اگر پہلے آ جاتے تو اکبر بچ جاتے، اگر پہلے آ جاتے تو آپ کے اون و محمد بچ جاتے، قاسم بھی زندہ ہوتے، عباس بھی باقی ہوتے. اب آئے ہو جب سب لٹ گیا، اب قرآن اس لیے لائے ہو زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے. میرے حسین نے فرمایا ظالموں قرآن لے کر کے حسین نہیں آیا ہے بلکہ اپنی جان لے کر کے حسین آ گیا. اتنا کہہ کے جب میرے حسین نے اپنے بیٹے کے اوپر سے چادر اٹھائی نا تو یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے تھے. حضرت علی اصغر کے چہرے سے جب کپڑا ہٹا ہاتھ کانپ گئے. آپ نے فرمایا سنو تم نے اکبر کو شہید کر دیا، قاسم کو شہید کر دیا، میرے خاندان کے ایک فرد کو تم شہید کر چکے. آؤ حسین کریم ابن کریم ہے، مہلت دیتا ہوں، میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، میں تمہیں سارے خون معاف کر دوں گا. یہ اولاد ہوتی ہے. میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا پلاؤ، میں تمہیں تمہارے خون معاف کر دوں گا. اتنا سنا عمرو بن سعد کہنے لگا حسین ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں تیرے سر کی ضرورت ہے، بتا ہاتھ دینا کہ سر دینا. میرے حسین نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو حسین سر تو دے سکتا ہے، نانا کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ نہیں دے سکتا. ابھی بات چل ہی رہی تھی، اشارہ کیا حرملہ کو عمرو بن سعد نے. نشانہ بڑا اچھا تھا اس کا تیر چلا تاکہ حسین کی گود کا آخری چراغ بھی بجھائے. جانتے ہو تیر کا قد بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا. تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا. حرملہ نے جب اپنی کمان میں تیر چڑھایا وہ دور تنابے سے لگ کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی. جیسی اس نے نشانہ لگانا چاہا حسین کے پیچھے کھڑے ہو کر کے گود میں لیے تھے، یہاں گردن تھی حضرت علی اصغر کی اور ادھر حرملہ کھڑا تھا. اس نے نشانہ لگایا، ہاتھ کانپے، تیر زمین پہ گرا، پھر تیر اٹھایا، پھر نشانہ لگایا.
پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر زمین پہ، 3 مرتبہ نشانہ لگایا ہے لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد عمرو ابن سعد کو غصہ آیا، کہنے لگا بزدل، شیماء کے بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے؟ بڑے بڑے بہادروں کے تو نے تیر مارے، کبھی تیرے ہاتھ نہ کانپے، شیماء کے اصغر کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے۔ جب اتنا سنا حرملہ کہنے لگا سن عمرو، میں ان بچے کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں کانپے ہیں۔ کہا پھر نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ کہا جب نشانہ لگاتا ہوں میری نگاہ اٹھ کے حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، جب خیمے کی طرف دیکھتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلا دینا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، پانی نہیں دے سکتے ہو تو مت دو، کم سے کم اصغر پہ تیر مت چلا دینا۔ کہا جب میں اس سکینہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ عمرو ابن سعد کہتا ہے آنکھیں بند کر نشانہ لگا دے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کی ہے، نشانہ لگایا ہے، تیر نے ہوا کا سینہ چاک کیا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کربلا کیا ہے؟ درد کربلا کیا ہے؟ او خدا کی قسم، جب یہ تیر اصغر کی طرف چلا تھا تو فضائیں تڑپ گئی تھی، ہوائیں درد کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ ہواؤں نے کہا تھا الہی اجازت دے، تیر کا رخ موڑ کے حرملہ کی طرف کر دیں گے۔ فضائیں کہہ رہی تھی مولا اجازت دے دے، اس تیر کو ہم اصغر کی بجائے عمرو ابن سعد کے سینے میں اتار دیں گے۔ لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا خبردار، جو ہماری مشیت ہے اس میں دخل اندازی مت کر دینا۔ اللہ اکبر، تیر ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا آیا ہے، حضرت امام کے بازو کو پار کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہو جاتا ہے۔ شیماء کے بچے کا بساط کیا ہوتی ہے، اس کا وجود کیا ہوتا ہے، وہ یار بتایا یہ جاتا ہے۔ تیر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو کبوتر اور پرندوں کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے کہ جو خرگوش وغیرہ کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو ہرن کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اور یار یہ تیر وہ تھا جو ہرن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا زہریلا تیر، اتنا سخت تیر تھا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہوا ہے۔ ایک جھٹکا لیا کہ اصغر نے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہا ہے۔ میرے حسین نے یوں بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہزادے کے خون کو اپنے بدن پہ ملا ہے اور بیٹے کو زمین پہ رکھا، رخ کیا مدینے کی طرف، کہتے یا رسول اللہ آپ نے حسین پہ ایک بیٹا قربان کیا تھا، آج حسین نے آپ کے نام پر پورا خاندان قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کربلا کے ساقب میرے حسین نے شہزادے کو اٹھایا، باتیں تو بہت ہیں، مختصر سنیے۔ اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے نہ تو پھر چادر تھی نانا کی، دیکھا کوئی حرکت اصغر میں نہیں ہے۔ حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئی، بابا میرا بھائی میری گود میں دے دو۔ میرے حسین نے شہزادی کی گود میں بیٹا دے دیا۔ حضرت سکینہ نے گود میں لیا، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ سیدہ زینب آ گئی، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ فرماتی پھوپھی آج کئی دن کے بعد میرا اصغر سویا ہے، میں اس کو اس لیے لے کر کے گھوم رہی ہوں کہ میری اصغر کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا میرے حسین نے سنا، آنکھیں برس رہی تھی، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی اب اصغر پیاسا نہیں رہا ہے، اب اصغر کو نہر فرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصغر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر کے حوض کوثر کا جام پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ منزل بھی آئی۔ میرے حسین جب جانے لگے، حضرت زینب نے کہا حسین آپ 71 لاشیں اٹھا کر کے لائے ہو، لیکن یہ سب کوئی جوان ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن میرا اصغر تو 6 ماہ کا ہے، پتہ نہیں آپ کے بعد یہ یزیدی لاشوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسا کرو حسین، کم سے کم آپ نے ابھی تک کسی کی قبر نہیں بنائی ہے، اپنے اصغر کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا دو۔ کوئی کھیل نہ تھا بیٹے کی قبر بنانا، کوئی تماشا نہیں تھا۔ میرے حسین نے اتنا سنا، شہزادے کو گود میں لیا، کہاں لے کے جاتے؟ خیمے کے پیچھے آئے۔ اور تاریخ میں یار کسی باپ نے بیٹے کی قبر ایسے نہیں کھودی ہوگی جیسی میرے حسین نے کربلا میں اپنے اصغر کی قبر کھودی تھی۔ اپنی چادر میں لپیٹ کے زمین پہ رکھا، اپنی تلوار سے قبر کھودنا شروع کی، گڈھا کرنا شروع کیا۔ جب گڈھا ہو گیا میرے حسین نے ایک بار ہاتھ رکھا زمین پہ، گرم تھی زمین۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا زمین میرا اصغر آ رہا ہے، خبردار خیال کرنا میرا اصغر آ رہا ہے، اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو، سنو کربلا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شہزادے کو اٹھایا،
او یار بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی شام بھی بیٹوں کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی ہے اور صبح کی پہلی کرن بھی بیٹوں کے چہروں پہ ہوتی ہے. آپ نے بچے کو گود میں لیا, ماتھا چوما اور دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو تھے, زمین پہ لٹایا, ہچکی بھری, کہنے لگے بیٹے حوض کوثر پر نانا کی قربت میں ملاقات ہوگی. تاریخ میں کسی باپ نے ایسی قبر بیٹے کی نہیں بنائی ہوگی. میرے حسین نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا, مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا, ہاتھ میں مٹی لی, بیٹے کا چہرہ دیکھا, کچھ یاد آ گیا, مٹی چھوڑ دی اور اس کے بعد آپ نے زمین پہ دونوں ہاتھ رکھے اور خود بیٹے کی طرف جھکے, ماتھا چوما. اللہ اکبر, ہچکی بند گئی میرے حسین کی. آپ 71 لاشیں اٹھا کے لائے, میرے حسین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. لیکن جب اپنے شہزادے کی قبر بنائی ہے, حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما, ہچکی بند گئی. آپ نے مٹی لی ہے ہاتھ میں اور یوں آپ نے بیٹے کی طرف ڈالنا, قبر پہ بیٹے کے اوپر ڈالنا شروع کی مٹی. جب مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آئی ہے, آپ نے پھر جب ہاتھ میں مٹی لی ہے, گردن کے اوپر کا حصہ باقی تھا, بیٹے کا چہرہ دیکھا, ہاتھ کانپ گئے ہیں. اب ہمت جواب دے گئی ہے, کیسے چہرے پہ مٹی ڈالی جائے شہزادے کے. اللہ اکبر, میرے حسین نے بیٹے کو دیکھا, ماتھا چوما, چوم کر کے رونے لگے. فرماتے ہیں اصغر تیرا بدن تو اس مٹی کے لائق نہ تھا, یہ مٹی تو تیرے بدن کے لیے سخت تھی. اے میرے اصغر, تجھے تو پھول کے بستر پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج تجھے باپ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کے حوالے کر رہا ہے. اصغر, جو تیرے جھولے میں کھیلنے کی عمر تھی تو تو نے میدان کربلا میں عمر گزاری ہے. اللہ اکبر, میرے حسین نے تیسری مرتبہ ہاتھ میں مٹی لی ہے. جب ہاتھ کانپنے لگے, حسین نے یوں چہرہ پھیرا بیٹے کی طرف سے, جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے. مٹی ڈال ہی رہے تھے, اتنے میں آواز آتی ہے, حسین کیا بازوؤں کو زنگ لگ گیا ہے, یا اب ہمت رہی ہے, یا مقابلے کی جرت نہیں ہے. اتنا سنتے گئے, کہتے اصغر خدا غافر, اب مجھے جانے کی اجازت دے دے. دنیا کے اندر یا تو یزیدی کردار رہے گا یا صرف حسینی کردار نظر آئے گا. میرا حسین بیٹے کو دفن کرنے کے بعد ماں نے بڑی ابھی اور مجھے حکم ہو رہا ہے تھوڑی دیر اور گفتگو کر. یہ مت کہنا اس مولوی نے تو پھنسا کے رکھا ہے جی. ذکر اگر قیمتی ہے تو آج عاشق بھی قیمتی بیٹھے ہیں. سال بھر کے بعد یہ دن آئے گا, مقدر جاگیں گے انشاءاللہ. آج ہم ان کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں, جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ ہماری باتیں کر رہی ہوں گی. نصیب ہے اپنے اپنے. توجہ ہے نا آپ کی. آئے خیمے میں, ناظر بھائی کافی دیر سے بیٹھے, واللہ جزائے خیر دے, اٹھ کر کے نہیں گئے, وہ بڑی بات ہے. بس اللہ ہم سب کو حسین کی خیرات عطا فرما دے. خیمے میں آئے, تیاری کرنے لگے. جب تیاری ہونے لگی, اپنے خیمے میں تھے, آنکھ میں آنسو آئے. جب آنکھ میں آنسو آئے نا تو حضرت فضہ نے آپ کی رونے کی آواز سنی, خیمے کے اندر گئی. کہتی ہیں آقا بات کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں آج مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے. کیوں؟ کہتی اکبر گئے تھے, ماں نے تیاری کرائی. اصغر گئے, ماں نے تیاری کرائی. قاسم گئے, ماں نے تیاری کرائی. اور محمد گئے, ماں نے دولہا بنایا. حسین جا رہا ہے,